کل ہم نے بات چھوڑی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بار بار پوچھی تھی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں یہاں پہ پانی کا کوئی قطرہ موجود نہیں، کوئی نباتات نہیں، کوئی انسان موجود نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے تھے اور بس وہ آگے چلتے جا رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے پھر فرمایا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور وہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ توکل اللہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ کچھ دن تو حضرت بی بی ہاجرہ کے حضرت اسماعیل کے اچھے سے گزرتے رہے، کیونکہ خوراک اور پانی ان کے پاس موجود تھا۔ پھر جب خوراک اور پانی ختم ہو گیا تو پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بلبلانے لگے، اور خوراک کی کمی کی وجہ سے حضرت بی بی ہاجرہ کا جو ہے وہ دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ پھر سامنے ایک پہاڑی تھی مروہ، وہ اس کے اوپر چڑھی کہ تاکہ وہ دیکھیں شاید کہیں سے کوئی پانی مل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے، تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر جب وہ نیچے اتری تو نشیب تھا، نشیب میں جب جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہ گھبرا کے بھاگ کے پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھی جس کا نام تھا صفا، اور وہاں سے بھی انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے ایک اور کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ 7 دفعہ انہوں نے چکر لگائے، اور جب نشیب سے گزرتی تھی تو وہ تیزی سے بھاگ کر گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صحیح اور یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے حج کا ایک رکن قرار دیا۔ اب عازمین حج جب بھی وہاں جاتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ جب 7ویں چکر کے بعد جب نیچے اتری تو انہیں ایک آواز سنائی دی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آ رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ اصل میں ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر کے ذریعے سے حضرت مستقبل کے پیغمبر کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھودی اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکالا۔ ہر طرف پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے بڑی حیرت سے اور خوشی سے پانی کو دیکھا۔ پھر انہوں نے زمین چونکہ نرم تھی، انہوں نے گڑھا کھودا اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے۔ انہیں یہ اچھا تھا کہ پانی بہہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے پانی کو حکم دیا زمزم، تو پانی وہاں ٹھہر گیا۔ اس طرح پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے پانی پلایا، خود بھی پانی پیا۔ چونکہ وہاں پر اب زمزم ایک چشمہ بن چکا تھا تو پرندے بھی وہاں پہ آنا جانا شروع ہو گئے۔ اچھا، جرہم، بنو جرہم جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا جو کہ یمن میں آباد تھا، اور وہ یمن کو خیر آباد کہہ رہا تھا۔ یمن میں اصل میں ایک ڈیم تھا جہاں پانی کا بہت بڑا وہ ذخیرہ تھا، اور وہ لوگ آبپاشی کا ان کا بہت اچھا انتظام تھا۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے عرب کے جزیروں میں منتشر ہونے لگے، اور یہ بنو جرہم جو ہے وہ تجارت کرتا تھا، اور تجارت کے سلسلے میں یہ اکثر آگے پیچھے وہ سفر کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں چشموں کا اور جو راستے ہیں ان کا بخوبی علم تھا۔ وہ شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہ مکہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ فضا میں بہت پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہیں یہ بہت راز کی بات لگی۔ انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ وہاں آئے انہوں نے دیکھا وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا اور اس کے قریب ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں اپنا قبیلہ جو ہے وہ آباد کر سکتے ہیں؟ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا جی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کی شرط بخوبی مان لی، کیونکہ ایک صرف بچے اور جو ہے اور عورت کی ذمہ داری معاشیت کی ان پر آتی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا امیر کبیر قبیلہ تھا۔ انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس قبیلے میں جو ہے پرورش پانے لگے۔ انہوں نے انہی سے عربی سیکھی اور بہت اچھی عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ اور اسی قبیلے میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور ان کی اولاد سے پھر عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی سے پھر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ملنے اکثر ہر سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے رہتے تھے، اور اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو یہ بنو جرہم جو قبیلہ وہ وہاں آ کر آباد ہوا تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عمر کی منزلیں طے کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ ایک جگہ پر بیٹھے اور انہیں نیند آ گئی. نیند کے دوران انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو وہ گلا کاٹ رہے ہیں. یہ ان پر ایک دفعہ پھر امتحان کا وقت تھا, یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے رہے تھے. انہوں نے جب یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو خواب ہیں وہ انبیاء کے وہ باطل نہیں ہوتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں, میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں. اصل اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیوں مشورہ کیا؟ وہ سوتے ہوئے بھی ان کی گردن کاٹ سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اور اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام مشورہ کیا تھا, اور وہ اس اجر و ثواب کا اکیلے حقدار نہیں ہونا چاہتے تھے, وہ اس میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے. یہ ہم سب والدین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم ایسے ہی تربیت کا انداز اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی ہر اجر و ثواب میں ساتھ شامل کریں, ان کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کروائیں تاکہ انہیں بھی اس کی عادت ہو. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں تھے, اور حالانکہ ان کی یہ قربانی اور ان کا یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے دونوں ایک جگہ پر نکلے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ میرا منہ جو ہے وہ میری پیشانی جو ہے وہ زمین کی طرف کیجئے گا تاکہ آپ میرا منہ نہ دیکھ سکیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ایسے ہی زمین پر لیٹے اور حضرت ابراہیم نے ان کا منہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے تیزی سے ان کے گلے پر چھری چلا رہے تھے, لیکن چھری اپنا کام نہیں کر رہی تھی, بالکل اسی طرح جس طرح آگ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی سے گلا کاٹ رہے تھے, لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ چھری اپنا کام نہیں کر رہی. اصل میں چھری کی طاقت سلب ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی. پھر اسی دوران انہوں نے ایک اپنے پیچھے سے آواز سنی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر کھڑے تھے جو بہت موٹا تازہ تھا, بہت کشادہ اس کی آنکھیں تھیں, حسین و جمیل اس کے سینگ تھے. اصل میں یہ مینڈا کوئی ادھر زمین پر چلتا پھرتا مینڈا نہیں تھا, یہ جنت سے وہ لے کر آئے تھے. اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ مینڈا جو ہے وہ 40 سال تک جنت میں جو ہے وہ چرتا رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فدیے میں یہ پیش کیا تھا. اور یہی قربانی جو ہے اب سنت قرار دی گئی ہے اور جو ہے حج کا بھی حصہ قرار دی گئی ہے. عازمین حج جو ہیں وہ جب حج کے لیے وہاں جاتے ہیں تو حرم کے پاس جو ہیں وہ یہ قربانی کرتے ہیں, اور اسی قربانی کی یاد میں اور اسی ان کی فرمانبرداری کو تازہ رکھتے ہوئے ہر سال مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں سے پھر فلسطین چلے گئے. پھر فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خوشخبری دی اس کے بارے میں آپ سے کل بیان کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.